کہ حدود صدرا حضور جانتے ہیں حدود حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں پہنچ کے امین یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں السلام علیکم ناظرین حضرات، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فریسہ صدیقی۔ آج کے دن میں آپ کو رمضان کے بارے میں کچھ بتاؤں گی اور رمضان کا مطلب بتاؤں گی اور چھوٹی سی مثال سے جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے؟ رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلانا، یعنی کہ پیوریفائی کرنا، یعنی کہ اپنے گناہوں کو جلانا۔ ناظرین حضرات، جیسے کہ کچھ خواتین جو روٹیاں پکاتی ہیں ان کو پتہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. اب جو خواتین گھر میں روٹیاں پکاتی ہیں وہ توا یوز کرتی ہیں روٹی پکانے کے لیے, ٹھیک ہے. جب توا جو ہے وہ گندا ہوتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو جلایا جاتا ہے اور اس کو گرم کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کھرچتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ وہ کرتی ہیں تو اس کے بعد وہ صاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس پہ جو ہے وہ آپ روٹیاں پکاتی ہیں تو وہ روٹیاں جو ہے بہت شاندار بنتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنے گناہوں کو جلانا ہے تاکہ یہ ہمیں آگے کے وقت کے لیے ایک ٹریننگ, یہ مہینہ جو مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک, یہ ایک واحد مہینہ ہے جسے ہمیں اپنے گناہوں کو, مجھے اور آپ کو جو ہے وہ جلانا ہے اور آگے کے وقت کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ کرنی ہے. دوسرا یہ کہ سائم جو ہے, سائم کا مطلب ہوتا ہے روزے دار. عربی زبان میں یہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس پہ جو ہے وہ بہت مشقت کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ گھوڑا ہوتا ہے جو کہ جنگ میں تیار کیا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دیتا ہے, یعنی کہ اس پہ اتنی مشقت کی جاتی ہے اور اس کو جنگ کے لیے بالکل ریڈی کیا جاتا ہے. اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ پٹی باندھی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو دھوپ میں چھوڑ دیتے ہیں, صحیح ہے. تو یہ جو ہے وہ گھوڑے کا نام ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ گھوڑا ہوتا ہے جو بہت زیادہ مشقت کرتا ہے. جس طرح سے مشقت, جیسے کہ جو فوجی ٹریننگ ہوتی ہے, جب فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو فوجی تو کتنی مشقت وہ لوگ کرتے ہیں, کتنا سیکریفائس کرتے ہیں, اسی طرح سے جو ہے وہ یہ جو گھوڑا ہوتا ہے سائم, وہ بھی بہت زیادہ مشقت کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے, اور پھر اسی طرح سے یہ جو سائم ہے بیسیکلی مشقت کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے دوستو, جو ہم روزے دار جو ہوتے ہیں, یعنی کہ میں اور آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں سب باتوں کا خیال رکھنا ہے, صحیح ہے. ہمیں اب جیسے کہ اگر میں ہوں, میں نے روزہ رکھا ہے, تو میں اس کو احسان, دوسروں کے اوپر احسان نہیں جتاؤں کہ میں نے روزہ رکھا ہے. میں اگر جاب کروں یا کوئی جاب کرے تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ یا کسی کو بتائے کہ بھائی میں نے روزہ رکھا, میں یہ کام نہیں کروں گا. اب جیسے جو خواتین ہیں جو وہ گھر میں جو ہے وہ گھر کے کام کرتی ہیں اور جو ہے روزے میں ہی گھر کے کام کرتی ہیں اور جو ہے وہ بچوں کو کھانا دینا ہوتا ہے اور بہت سارے جو ہے وہ کرتی ہیں کام. تو اگر وہ کہیں کہ میرا تو روزہ ہے میں تو نہیں کروں گی, تو دیکھیں یہ تو صحیح بات نہیں ہوگی نا. اب جو مرد حضرات ہیں وہ جاب پہ جاتے ہیں, جاب میں جو ہے وہ ان کی ساری جو فرسٹریشن ہوتی ہے, اور باس نے کچھ کہہ دیا تو وہ غصے سے یہ بھی کہہ دیں اگر کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ میرا تو روزہ ہے, تو دیکھیں ایسے تو روزے کا مطلب ہی فوت ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے ہی بول دیتے, قرآن میں لکھ دیتے کہ منع کر دیتے کہ آپ صرف روزہ رکھو, میری عبادت کرو. ہمیں دنیاوی کے ساتھ ساتھ یہ چیز کو بھی دیکھنا ہے. ہمیں اپنے جو ڈیلی اسکیجول ہے, ہماری جو ڈیلی روٹین ہے, اس سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ہم ایک طرح سے دوسروں کے اوپر جتائیں کہ ہم تو روزے دار ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اب جیسے کہ اب یہ نہیں کہ روزے دار جو ہیں وہ آرام دے, مطلب اپنی لائف کو جو ہے وہ اس طرح سے مطلب نہیں رکھیں کہ لائک جیسے اے سی کے روم میں بیٹھ جائیں اور جو ہے وہ اس طرح سے جتائیں کہ میرا روزہ ہے یا کچھ ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, آپ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سمجھنی ہے, ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ میری یہ چھوٹی سی مثال اور چھوٹی سی جو بات ہے سمجھ آئی ہوگی. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں صحت مند رمضان کی خصوصی نشریات رمضان سعود کے ساتھ, جو کہ آپ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر شیخ محمد سعود اور فیس بک پیج ڈاکٹر شیخ محمد سعود پر. جیسا کہ ہمارا تعاون کیا ہے سمٹ ٹینٹ پرائیویٹ لمیٹڈ نے, لرننگ لیبارٹریز, ہینیمن بکس اینڈ فارمیسی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاک آن لائن شاپنگ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سائٹ پہ پاکستان میں ہومیوپیتھک برادری میں ایک جانا پہچانا نام, ہر دل عزیز ہومیوپیتھک ڈاکٹر صدیق مدنی انصاری. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مزاج گرامی. اللہ کا بہت شکر ہے, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر, بہت بہت شکریہ آمد کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. شکریہ, آپ کا شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ویورز کو بتائیں جیسے کہ صحت مند رمضان جو ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں رمضان سعود کے ساتھ, اس کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ مطلب ہماری چھوٹی سی جو کاوش ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ سے ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر سعود آپ کا, ڈاکٹر فیصل آپ کا, اور صحت مند رمضان کی تمام ٹیم کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا, میں آپ کے درمیان موجود ہوں. آپ کا یہ خوبصورت نعرہ, آپ کا یہ خوبصورت نظریہ, آپ کا یہ خوبصورت جملہ پچھلے سال میں نے فیس بک پر دیکھا, اور اس وقت سے میری یہ دل میں تمنا تھی کہ کبھی مجھے موقع ملے اور میں آپ لوگوں کے درمیان موجود رہوں.
اللہ نے یہ کوشش میری کامیاب کی, آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے, میں شکر گزار ہوں آپ کی تمام ٹیم کا. صحت مند رمضان یہ اپنے معنی اور اعتبار سے رمضان صحت کے ساتھ لے کر آ رہا ہے, رمضان ہیلتھ کے ساتھ لے کر آ رہا ہے, رمضان ہم جیسے مریضوں کے لیے شفا کی طرف ایک پیغام لے کر آ رہا ہے. میں آپ کے اس جملے سے بڑا متاثر ہوں, کیونکہ میں اس نظریے کا بالکل قائل ہوں کہ رمضان جب بھی آتا ہے رحمتیں برکتیں ساتھ لاتا ہے. رمضان جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ صحت لے کر آتا ہے, اور یہی نعرہ ہم نے پورے پاکستان میں گھر گھر پہنچانا ہے کہ رمضان آیا ہے رحمتیں لایا ہے, رمضان آیا ہے صحت لے کر آیا ہے. شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کے الفاظ بہت قیمتی بہت معنی رکھتے ہیں ہمارے لیے, بہت بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق چونکہ ہومیوپیتھک سے بھی ہے اور ماشاءاللہ سے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے ممبرز بھی ہیں, تو مجھے بس یہ بتائیں کہ جیسے آج کل سچویشن چل رہی ہے کرونا وائرس, پاکستان میں ایک بڑی پینڈیمک سچویشن ہے, ہر کوئی اس سے پریشان ہے اور سب کے درمیان سب کے منہ پہ یہی ایک بات ہے کرونا وائرس. تو مجھے ایک بات بتائیں, جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں کرونا وائرس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر فیصل, سر میں بینگ اے ہومیوپیتھ پورے پاکستان کو عوام الناس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے, یہ وائرس یہ بیماری اپنی جگہ حقیقت رکھتی ہے, لیکن میرے قائد اور ہمارے سینئرز یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے, ہم نے اس کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. بے شک بینگ اے ہومیوپیتھ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھی وہ بہترین طریقہ علاج ہے جس میں کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کا بہترین علاج موجود ہے, اور پورے پاکستان میں ہزاروں ہومیوپیتھ دکھی انسانیت کی اور ایسے مریضوں کا بہترین تسلی بخش علاج کر رہے ہیں جن کو یا تو کرونا ہو چکا ہے یا ان میں علامتیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے ذہن کو بالکل شفاف آئینے کی طرح یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ اس وائرس کا وجود اس دنیا میں موجود ہے, اس سے انکار نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا ہے. ہم نے احتیاطی تدابیر اور احتیاطی میڈیسنز جو کہ ہومیوپیتھی میں موجود ہیں پوری دنیا میں, پاکستان کا جو ایک علاقہ ہے ہندو پاکستان جسے کہتے ہیں, یہاں پر کرونا وائرس کی میڈیسن ڈکلیئرڈ ہوئی ہے. پوری دنیا میں یہ ڈکلیئرڈ ہوا ہے کہ یہ ہومیوپیتھک میڈیسنز بڑی کامیاب میڈیسنز ہیں, اور میرے نالج کے مطابق میری معلومات کے مطابق ایک عام ہومیوپیتھ سے لے کر ایک نامی گرامی ہومیوپیتھ کرونا وائرس کا علاج ہومیوپیتھک میڈیسن سے کر رہا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں مریض شفا یاب ہو رہے ہیں. جی ڈاکٹر فیصل بالکل بہت بہترین طریقے سے آپ نے وضاحت کی. جیسے کہ اٹلی اور فرانس میں ہوا, دیکھا گیا جب کووڈ-19 اسٹارٹ ہوا بہت ہی بری صورتحال تھی, روڈوں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور وہاں کی افواج جو تھیں وہ ٹرکوں کے اندر لاشیں لے کے گھوم رہے تھے کہ دفنانے کی جگہ نہیں تھی. تو اگر دیکھا جائے میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ کراچی پہ ملک پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ جو غفلتیں اور جو SOPs ہم اختیار کر رہے ہیں یہاں پہ, جو حالات ہم دیکھتے جا رہے ہیں کراچی میں ملک پاکستان میں, اگر ایسا ہو تو یقین جانیں کہ کرونا وائرس تو ہمیں لپیٹ میں لے چکا ہوتا ابھی تک پورے پاکستان کو, پورے کراچی کو, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بیماری سے ہم بچے ہوئے ہیں. ڈاکٹر فیصل آپ کے سوال میں ہی اس بات کا جواب موجود ہے. الحمدللہ پاکستان میں اس کی تباہ کاریاں زیادہ نہیں ہیں. میں بالکل جذبات کے ساتھ اور احساس کے ساتھ یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کووڈ وائرس مسلمانوں پر بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوا ہے, چونکہ مسلمان 5 وقت وضو کرتا ہے سبحان اللہ, اور اپنی ہائیجین یعنی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور بحیثیت مسلمان ہم عرصہ دراز سے اس بات کو فالو کرتے آئے ہیں. تو کووڈ وائرس کا جو سب سے پہلی احتیاطی تدبیر ہے وہ وضو ہے, وضو میں رہنا ہے, اور ہائیجین یعنی اپنے جسم کو, اپنے کپڑوں کو, جہاں ہم رہتے ہیں ان ایٹماسفیئر کو صاف کر کے رہنا ہے. آپ رجحانات میں دیکھ لیں
تو یورپ میں یہ تباہ کاری اس لیے زیادہ ہوئی کہ ان کے رجحانات اسلامی نہیں ہیں، ان کے نظریات اسلامی نہیں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بحیثیت قوم مسلمان ہیں، اور جو بھی شخص اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں لے کر آئے گا، اسلامی شعار پر گزارے گا، میرا پورا ایمان ہے کہ وہ اس مہلک مرض سے بچ کے رہے گا یا اس پر وہ حملہ آور کووڈ-19 نہیں ہو سکے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور آپ سے سوال، عوام جو ہے، ہمارے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں کرونا کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، مطلب ہم اس کو سیریس نہیں لیتے، ایک تو یہ، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا ہومیوپیتھی میں کرونا وائرس کا علاج موجود ہے؟ ہومیوپیتھی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ ترقی پا رہا ہے۔ شعبہ ہومیوپیتھی چونکہ نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ ہے، یعنی اس طریقہ علاج میں طبیب، ہومیوپیتھک ڈاکٹر اپنے مریض کا علاج کر رہا ہوتا ہے اور سمٹمز کی بنیاد پر اس کو دوا دی جا رہی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ہومیوپیتھی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو اپنی افادیت اپنی جگہ رکھتا ہے۔ پاکستان میں شعبہ ہومیوپیتھی اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے۔ اس عروج میں جانے کے لیے اس میں سب کا کردار ہے۔ ہومیوپیتھک کالجز پاکستان میں بہترین طریقے تعلیم اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں۔ لوکل مینوفیکچرنگ کی بات کی جائے تو لوکل مینوفیکچرنگ میں معیاری ادویات بنائی جا رہی ہیں، اور اگر ہم تنظیموں کی سطح پر بات کریں تو پاکستان میں جتنی ہومیوپیتھک تنظیمیں ہیں وہ فروغ ہومیوپیتھی کا کام کر رہی ہیں، اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ خاص طور پر نوجوان طبقہ جو انٹر میٹرک کرنے کے بعد تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ ہم کس شعبے کی طرف جائیں اور ہم کس شعبے میں ترقی کریں، تو میں تمام ان نوجوان طبقے سے درخواست کرتا ہوں کہ جن کا مائنڈ میڈیکل کی طرف ہے، جو شعبہ میڈیکل کی طرف، طب کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ ہومیوپیتھی کی طرف آئیں۔ یہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے۔ پوری دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ وے آف ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی ہے۔ یہاں ایک بات ڈاکٹر فیصل میں آپ کی سماعت کی نظر ضرور کروں گا کہ ہومیوپیتھ کا کسی طریقے علاج سے کوئی تکرار نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ ہم ہر شعبے کی تائید کرتے ہیں، ہر شعبے میں اس کے ایڈوانٹیجز موجود ہیں، ہر شعبے میں اس کی بہت ساری خوبصورتیاں موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم شعبہ ہومیوپیتھی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ شعبہ ہومیوپیتھی پورے دنیا کے اندر بہترین، سستا اور اچھا علاج عوام الناس کو، غریب عوام کو گھر گھر فراہم کر رہا ہے۔ آئیے اس میں ہمارا ساتھ دیجیے، شعبہ ہومیوپیتھی میں قدم رکھیں، اس کی تعلیم حاصل کریں اور غریب عوام الناس کا علاج کریں، غریب عوام الناس کی خدمت کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہومیوپیتھک سے جو وابستہ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال تھا اور ہے، انفیکٹ میرے خود کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا امتحانات ہوں گے، کیونکہ پچھلے برس بھی ہوئے تھے ایگزامس اتنی پینڈیمک سچویشن میں، اور ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ تمام اسکولس کالجز بند کر دیے گئے۔ بس میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا امتحانات ہوں گے؟ جی ڈاکٹر فیصل، بڑا معصومانہ سوال ہے آپ کا، تو معصومانہ جواب دیتا ہوں کہ پچھلے سال بھی یہ پینڈیمک صورتحال تھی، لیکن نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا کردار اس میں ادا کیا۔ ہم ایک پروفیشنل تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہومیوپیتھک پاکستان میں ایک پروفیشنل تعلیم کہلائی جاتی ہے، اور اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد حکومت پاکستان آپ کو لائسنس جاری کرتا ہے۔ پروفیشنل تعلیم میں امتحان ملتوی نہیں ہوتے، امتحان ختم نہیں ہوتے، امتحان کچھ دنوں کے لیے ڈیلے ہو سکتے ہیں، کچھ آگے جا سکتے ہیں، لیکن امتحانات ضرور ہوں گے۔ ایسے تمام طلباء و طالبات جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ذہن کو بالکل کلیئر کر لیں کہ DHMS کے سالانہ امتحانات ضرور ہوں گے۔ ابھی تک جو ڈیٹ آئی ہے وہ جون کے کسی وقت کی آئی ہے، لیکن جس طریقے سے پاکستان میں یہ صورتحال خراب ہو رہی ہے، ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورتحال میں ہماری مدد کرے گا۔ بینگا
عوام اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور یہ خطرناک صورتحال جلد سے جلد ختم ہو جائے. اس امتحانات کو ڈیلے ہونے کا تھوڑا سا چانس ضرور ہے لیکن یہ ختم کبھی نہیں ہوں گے. تو میں ڈاکٹر فیصل آپ کے اس معصومانہ سوال کا یہی جواب دیتا ہوں کہ آپ تیاری کریں اور ہمارے طلباء و طالبات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی امتحانات کی تیاری کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ایک آخری میسج ہماری آڈینس کو کیا دینا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرس, ہمارے اسٹوڈنٹس, ان کو آخری میسج کیا دینا چاہیں گے؟ جی فیصل بھائی, بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے. میں آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے, شعبہ ہومیوپیتھی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہمیں اس چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, میں تو ایک ہی بات کا قائل ہوں کہ پاکستان سے محبت کریں, ہومیوپیتھی سے محبت کریں. یقین جانیں رمضان کی ان ساعتوں میں, رمضان کی ان رحمتوں میں آپ کے بھائی کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ جب آپ ہومیوپیتھی سے محبت کریں گے تو یہ ہومیوپیتھی آپ سے محبت کرے گی. جب آپ دکھی انسانیت سے محبت کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم پر اپنی رحمتوں کے ذریعے ہم پر نزول کرتا ہے, ہم پر رحمتیں ہوتی ہیں, ہم پر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہومیوپیتھی ایک ایسا بہترین طریقہ علاج ہے کہ جس ہومیوپیتھ نے اس کو دل کی گہرائیوں سے اپنایا, عوام الناس کی خدمت کا جذبہ اس کے دل میں آیا اور اس نے دکھی انسانیت کی خدمت شروع کی, تو پھر رب العزت کی ذات اس کی خدمت اور اس پر اپنی نوازشات کی بارشیں شروع کر دیتی ہے. میں نے ہمیشہ جب سے بچپن سے لے کر ابھی تک ہومیوپیتھی کا صرف ایک ہی نظریہ دیکھا ہے کہ محبت عام کریں, ہومیوپیتھی سے محبت کریں اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں. پاکستان میں جہاں پر دکھی انسان, پاکستان میں جہاں عوام پانی کے ایک قطرے کو ترستی ہے, اناج کے دانوں کو ترستی ہے اور اللہ نہ کرے اس کے گھر میں کب کی بیماری آ جائے تو وہ ایک گولی کو ترستی ہے, تو ہم ہومیوپیتھ, اللہ نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہیں, اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے, اللہ نے ہمیں ہومیوپیتھ ڈاکٹر بنایا ہے, اللہ نے ہمیں ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ بنایا ہے. ہم رب العزت کے حکم کے مطابق, رب العزت کی رضا کے مطابق ہم نے شعبہ ہومیوپیتھی اپنائی ہے, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شفا والا ہاتھ تلاش کریں اور ایسے کام کریں اور ایسی ادویہ اپنی غریب عوام کو, دکھی عوام کو جو صحت کے لیے ترس رہی ہے, ان کو ہم دیں کہ وہ ہم سے شفایاب ہو سکیں. بس میں اور میری تنظیم پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن ہر فورم پر, ہر جگہ محبتیں عام کرنے کا سبق دیتی ہے اور شعبہ ہومیوپیتھی میں فروغ تعلیم کو عام کرنے کا سبق دیتی ہے. ہم نے بڑی محنت سے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے استادوں نے بڑی محنت سے ہومیوپیتھی کا یہ ایک خوبصورت گلستان پاکستان میں سجایا ہے. ہمارے بزرگوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ اتنی خوبصورت ہومیوپیتھی ہمیں پاکستان میں ملی ہے. صرف اب کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں. ہمارے بزرگوں نے یہ کام کر کر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس شعبے میں ہم نے کام کرنا ہے, مسلسل کام کرنا ہے, یعنی یونیٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن کے ساتھ, قائد اعظم کے اس سلوگن کے ساتھ اس ہومیوپیتھی کی خدمت کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں آخر میں صحت مند پاکستان, ڈاکٹر سعود کا, ڈاکٹر فیصل کا اور آپ کی تمام ٹیم کا آخری میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا. خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل بہار گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. ملکی اور غیر ملکی ہومیوپیتھک ادویات اور کتب کی خریداری کے حوالے سے ایک معتبر نام ہینیمن بکس اینڈ فارمیسی. اب آپ کی سہولت کے لیے ادویات کی ہوم ڈیلیوری کا بھی انتظام ہے, تو رابطہ کریں 0321897067 نزد میٹرک بورڈ آفس, نارتھ ناظم آباد. ہینیمن بکس اینڈ فارمیسی, معیار اور خدمت کی اعلیٰ روایت, زیر نگرانی ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد طیب.